السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار جنید یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کیا تھا، ایک گفتگو کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ہم آپس میں قومیت کے حوالے سے ایک دوسرے کو لطیفے بنا بنا کے سینڈ کرتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ دیکھو خطرناک نکل آیا نا۔ میں نے ابھی اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ اس کے پیچھے ایک غیر ملکی ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ ہاں بالکل، ہم نے تو اس سیگمنٹ میں بھی اشارتاً ہی صحیح لیکن بات کی تھی کہ یہ کسی بھی آپ کے دشمن کے لیے بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے کہ پہلے سے ہی لوگ ایک ایسی صورتحال میں گرفتار ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی بے شک نادانستہ ہی صحیح لیکن کوشش کر رہے ہوں۔ ان کے لیے تو ایک آئیڈیل موقع تھا، وہ اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ یار یہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم کس لیے بے وقوفوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یعنی ہم اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک میسج آتا ہے، کسی قومیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس میں، بلکہ کھل کے بات کرتے ہیں ہم، مطلب خاص طور پر پٹھانوں کے لطیفے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ او خدا کے بندے، اس ملک کا اگر میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر قومیتوں کی بھی بات کی جائے تو جتنی پاکستانیت، جتنی حب الوطنی ہمارے ہاں پٹھانوں میں موجود ہے، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی دوسری قومیت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کو ہم نے اس طرح تضحیک کا نشانہ اس انداز میں بناتے ہیں اور ہماری نیت بھی نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہ ہماری نیت ہے ان کو تضحیک کا نشانہ۔ ہوتا کیا ہے کہ مجھے کوئی لطیفہ ملتا ہے، مجھے موصول ہوتا ہے، میں زیر لب مسکرا دیتا ہوں، ہنستا ہوں، اور صرف ہنسانے کے لیے میں وہی جو جوک ہے، لطیفہ ہے، یا جو بھی چیز مجھے موصول ہوتی ہے میں 100-200 لوگوں کو آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، بغیر یہ دیکھے، بغیر اس کی سنگینی کا احساس کیے کہ یار یہ کس قدر خوفناک کھیل ہے۔ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پٹھانوں کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنا کے لطیفے اور جوکس بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں اپنی طرف سے معصومیت کا، بے وقوفی کا ایلیمنٹ دکھایا جاتا ہے، جبکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سب سے عقل مند قوم اس وقت پٹھان ہے۔ جتنے محنت کا شہر، جتنا بڑا نام پٹھانوں میں پایا جاتا ہے اور کس قوم میں پایا جاتا ہے؟ بالکل، ذرا گنتی شروع کرو، گنتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جتنے بڑے نام اس ملک میں یعنی قابلیت کے حوالے سے بڑے نام ہیں، وہ پٹھان ہیں سارے۔ اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ کس لیے بے وقوفوں کی طرح ہم سینڈ کریں۔ لا علمی کوئی بدنیتی اس میں، یعنی اکثریت، میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کے کوئی ذہن میں بدنیتی نہیں ہے، صرف لا علمی ہے۔ بھائی جی مگر یہ لا علمی کب تک رہے گی؟ اب پتہ کر لینا چاہیے ہمیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کیوں لڑایا جا رہا ہے، یا کس لیے ہم ایک دوسرے کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں کسی اور کی اشکل پہ۔ کسی اور کی اشکل ہوگی نا، کسی نے مجھے سینڈ کر دیا، میں نے اگے سینڈ کر دیا، مجھے چاہیے کہ اس کو واپس جواب دوں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اگر ہم یہ رویہ بھی اپنا لیں، خود سے یہ عہد کر لیں کہ ہمیں آئندہ کوئی بھی ایسا کوئی جوک موصول ہوگا ہم سخت ریمارکس کے ساتھ رپلائی کریں گے، بجائے یہ کہ ہم وہی جو جوک ہے وہ فارورڈ کر دیں۔ یا تو ان کو بھیجنے والا تو مارکونی ہے خود، یہ سقراط ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، اس کی تحریر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ خود تم اتنے بے وقوف بندے ہو جو دوسرے کو بے وقوف یا معصوم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، صرف قومیتوں کے حوالے سے نہیں، مذہبی نوعیت کے جو میسیجز ہیں وہ بھی اس قدر یعنی غیر ذمہ داری کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں فارورڈ کیے جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ، مطلب یہ کہا جاتا ہر جو اسلامی مہینہ ہے اس کے شروع میں اور اس کے اختتام پر کئی میسیجز ایسے موصول ہوتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ ہر ماہ کہ جناب اس مہینے کی یہ جو اہمیت اور افادیت ہے مذہبی حوالے سے وہ احادیث کی روشنی میں یہ ہے، اور وہ جو احادیث ہے 100% خود گھڑی جاتی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اب تو اخباروں میں یہ خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے غیر ملکی۔ اب تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، میرا خیال ہے اب تو کو خیال کر لینا چاہیے کہ یار یہ کوئی دوسرے لوگ ہم میں یا ہمارے مذہب میں، ہماری قومیت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، غلط باتیں گھڑ گھڑ کے بھیج رہے ہیں اگر، یا یہ ان کے پیچھے گھڑنے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، تو ہم باز ہی آ جائیں۔ اور ہر اس طرح کا جو میسج ہے اس کے ساتھ یہ لکھا جانا کہ اگر آپ مسلمان ہیں
آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ 100 لوگوں کو فارورڈ کریں. اتنی غیر ذمہ داری, اور جو پڑھنے والا ہے نیم خواندہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فرض سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر 20 لوگوں کو میسج کریں گے تو آپ کا سارا سال بہت اچھا گزرے گا, اور اگر نہ میسج کریں گے تو آپ کا سارا سال بہت برا گزرے گا. تم یقین کرو گے کہ کئی سال ہو گئے ہیں میں نہیں بھیجتا, میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, میرا سال اچھا ہی گزر رہا ہے. اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ میسیجز بھی اور ای میلز بھی بعض بالکل بے بنیاد, لکھا یہی ہوتا ہے کہ جناب یہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ میسج یا میل آپ کو فارورڈ کی جا رہی ہے, حالانکہ وہ انتہائی مذہب خیز ہوتی ہے. یعنی کل کلاں جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو غلط ہے, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں تمہیں ایسی ای میلز دکھا سکتا ہوں جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جناب فلاں جگہ پہ یہ معجزہ رونما ہو گیا اور فلاں شخص نے یہ حرکت کی تھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اور یہ تصویر ہم ساتھ بھیج رہے ہیں, اس شخص کے ساتھ یہ ہو گیا. تو بالکل ایسا نہیں, وہ جعلی تصویر ہوتی ہے, فیک پکچرز ہوتی ہیں, فیک میسیجز ہوتے ہیں, اور جب پتہ چلے گا کل کلاں کہ یار یہ تو سارا فیک تھا, تو پھر جس بنیاد پہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو پھر جب وہ میسج خود فیک نکلے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی میسج آئے مذہبی حوالے سے جس کا کوئی ثبوت نہیں موجود, اس میں نہ کوئی اتھینٹک بات کی گئی ہے, اور یہ قومیت کے حوالے سے اللہ جانتا ہے ہر ذی شعور آدمی جس کو تھوڑی بہت بھی عقل ہے نا, اسے چاہیے اسے فوراً ڈیلیٹ کرے یا بیک میسج اس بندے کو کرے جس نے آپ کو بھیجا, اس کو سخت جھاڑ پہ لائے تاکہ وہ دوسری دفعہ یہ ضرورت نہ کرے. بہت اچھی بات. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج اپنے شو میں ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر جناب راجہ ریاض کو. السلام علیکم راجہ صاحب. ویسے جنید صاحب یہ آپ نے زیاستی کی ہے. کیوں؟ اگر آپ نے مجھے دعوت دی تھی تو مجھے پہلے بتا دیتے, میں دوپہر کا کھانا تو نہ کھا کے آتا, بلکہ میں تو پھر آج ناشتہ بھی نہ کرتا اگر آپ نے دعوت دی ہوئی تھی. راجہ صاحب ان کی دعوت کا مطلب ہے کہ آپ کو مدعو کیا اپنے شو میں. پھر تسی بول لو, اگر انہوں نے دعوت کا کہہ ہی دیا تو آپ نے بیچ میں ضرور بولنا تھا. حد ہو گئی. کتنے پہنچے سانجی اسی؟ کہیں بھی نہیں پہنچے تھے راجہ صاحب, ابھی تو انٹرویو شروع بھی نہیں ہوا. چلے تو پھر مارے سیلف انٹرویو کو انٹرویو کر لیتے ہیں. ویسے میں یہاں پہ ایک بات بتانی چاہتا ہوں جنید صاحب, آپ ہمارے بھائی ہیں اس لیے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ کیمرہ میرا خیال ہے کسی نے جون جولائی میں ایجاد کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جون جولائی میں جتنا پسینہ آتا ہے کیمرے کے سامنے بھی اتنا ہی پسینہ آتا ہے. صاحب آپ فکر نہ کریں, یہاں آپ کو پسینہ نہیں آتا. اچھا چلے یہ ذرا اپنے کیمرہ مین سے کہیں میرا سائیڈ پوز تو لے, ادھر سے میں نے ذرا پف بنوایا آج. پر پف نظر نہیں آ رہا راجہ صاحب. پھر تسی بول لو. حد ہو گئی ہے ویسے. اور انہوں نے نظر آ جاندہ تسی ضرور ویچ کہنا سی نظر نہیں آ رہا. اچھا راجہ صاحب کہیں بھی نہیں پہنچے تھے راجہ صاحب. سوال میرا پہلا یہ ہے کہ یہ جو راجہ پرویز صاحب وزیر اعظم بن گئے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, یہ تو ساری قوم کو بڑی بڑی مبارک ہو کہ ایک عام ورکر جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. ایک عام پارٹی کا جو کارکن ہے وہ اس سیٹ تک پہنچ سکتا ہے, یہ تو بڑی مبارک والی بات ہے. بس اب دعا کریں کہ راجہ ریاض وزیر اعلیٰ بن جائے. اوپر بھی راجہ اور نیچے بھی راجہ ہو تو کتنی اچھی جوڑی لگے گی راجیوں کی. وہ جیسے نون لیگ کی حکومت میں اوپر بھی میاں تھا اور نیچے بھی میاں تھا, ہم ان سے ذرا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اوپر بھی راجہ ہو اور نیچے بھی راجہ ہو, تاکہ یہ نون لیگ والوں کو پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی کسی سے کم نہیں ہے. نہیں راجہ صاحب, جو آج کل سیاست کا چلن ہے, آپ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. نہیں, میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, میں وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہوں. کیوں؟ بندہ کام وہ کرے نا جی جو محلے والے مان بھی لیں. اب میں اگر اپنے گھر کے باہر لکھا لوں پروفیسر ڈاکٹر راجہ ریاض, تو محلے والوں نے پھر مذاق ہی کرنا ہے نا. اس کا مطلب ہے راجہ صاحب آپ کی نظر وزارت عظمیٰ کے بجائے وزارت اعلیٰ پر ہے.
ہاں جی وہ اس لیے کہ جو وفاق ہے وہ تو اپنی حکومت بہترین چلا رہی ہے، وفاق نے تو ملک کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے، مگر یہ پنجاب میں بیڈ گورننس جو ہے اس سے بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ سارے پنجاب میں دیکھے کتنی ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ ہڑتالیں کر رہا ہے، ہر بندہ ناراض ہے، اور یہ جو ضدی بچہ ہے شہباز شریف یہ کسی کی مان ہی نہیں رہا، یہ علیحدہ ہی وہ منار پاکستان کے نیچے ٹینٹ لگا کے ان میں رہ رہا ہے۔ راجہ صاحب وہ لوڈ شیڈنگ سے ستائی ہوئی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ کون سی اظہار یکجہتی ہے؟ ادھر ٹینٹوں میں بیٹھ کے یہ ڈرامے کر رہے ہیں، سارے ہاتھ والے پکھوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہوا لے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں وہ جو ادھر ٹیبل پڑی ہوتی ہے اس پہ جو مائک پڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ والے پکھوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں؟ بھائی اگر بجلی کے ساتھ مائک چل رہے ہیں تو ادھر پکھا بھی بجلی والا لگا لو، ضرور آپ نے یہ ہیر والا پارٹ کرنا ہے۔ اتنا ہی شوق ہے شہباز شریف صاحب کو ڈرامے کرنے کا تو منار پاکستان ٹینٹ کس لیے لگائے؟ ادھر آ کے الحمرا میں ٹینٹ لگائیں، ادھر آ کے ڈرامہ کریں، وہاں پہ تو ٹکٹ بھی بکتی ہے، میں نے سنا ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ آپ تو وہاں ڈرامے کرتے رہے ہیں۔ پھر تسی گل کر لو، حد ہو گئی۔ راجہ صاحب یہ جو ڈاکٹرز کی سٹرائک ہے پنجاب میں، اس پر آپ کا موقف بڑا ویگ سا ہے، بڑا مبہم سا ہے۔ مبہم؟ میرے ساتھ عوامی زبان میں بات کرے، یہ جو فیگ اور یہ مبہم آپ نے بولا ہے یہ ذرا کلیئر کر دے۔ ایسا میرا مطلب ہے کہ آپ کا موقف بڑا غیر واضح ہے۔ نہیں، میرا واضح موقف ہے، یہ ڈاکٹروں کی ہڑتال بالکل جائز ہے، انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں یہ پنجاب حکومت کو چاہیے ان کے مطالبات پورے کریں۔ وہ بیچارے سارا دن سڑکوں پہ کھجل ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر بینر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ آ کے ان کے بینر بھی پاڑ دیتے ہیں اور ان کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کے ساتھ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے بینر پاڑے ہیں، اشتہار پاڑے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے اشتہار اور بینر پاڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے تو پھر باہرلے ملک میں چلے جانا ہے، تو ڈاکٹروں نے تو ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ ان کے مطالبات پورے کریں، یہ باہرلے ملکوں میں جا کے پھر عیش کرتے ہیں اور یہاں پہ مریض بھی کھجل ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر بیچارے بھی کھجل ہو رہے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، ایک ٹی وی ٹاک شو میں رانا ثناء اللہ نے بالکل آپ کو لاجواب کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے مطالبات کیا ہیں۔ پتہ کیوں نہیں ہے مجھے سروس سٹریچر کا؟ یہ جو وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سروس ہسپتال ہے اس کا سٹریچر ٹھیک کریں۔ یہ سارا ایک اٹ کا بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ہزاروں مریض روزانہ آتے ہیں، یہ خطرناک ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سروس سٹریچر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اچھا راجہ صاحب، تنقید بہرحال اپنی جگہ، لیکن شہباز شریف نے لاہور میں بہت ترقیاتی کام بھی تو کروائے ہیں نا۔ کون سے ترقیاتی کام کروا دیے ہیں جی اس ضدی بچے نے؟ یہ جو ایک دو پل بنوا دیے آپ اسے ترقیاتی کام کہتے ہیں؟ یہ پھر پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ تو نہ ہوا، یہ تو دو پل کا وزیر اعلیٰ ہوا نا۔ وہ فیصل آباد کے شاعر نے اسی کے بارے میں کہا تھا نا، میں دو پل کا وزیر اعلیٰ ہوں، دو پل میری ہستی ہے، دو پل میری کہانی ہے۔ یہ فیصل آباد کا شاعر تھا؟ ہاں جی، امیتابھ بچن نے گایا تھا اور وہ فیصل آباد کا تھا۔ اچھا امیتابھ فیصل آباد کا ہے، مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا۔ جی سر، امیتابھ بچن فیصل آباد سے ہیں۔ ہاں جی، فیصل آباد کا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا یہ امیتابھ بچن، گھنٹہ گھر کے قریب کھیلتا ہوتا تھا۔ اس وقت ویسے گھنٹہ گھر بھی چھوٹا سا ہی تھا، اب تو دونوں نے دیکھو کتنا قد نکال لیا۔ اچھا راجہ صاحب، یہ تو چلے صوبائی معاملہ ہے نا، جو آپ کے دائرہ اختیار میں معاملات آتے ہیں وفاقی حکومت کے، مثلا لوڈ شیڈنگ ہے، اس پر بھی آپ نے قابو پا سکے ابھی تک؟ دیکھیں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے ویسے تو یہ پچھلی حکومت کا کیا طرح ہے، یہ پچھلی حکومت جو ہے اس نے یہ بیڑا غرق کیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو آج حکومت میں ہو رہی ہے یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے اور ہماری حکومت نے اسے بڑا سیریسلی لے لیا ہے۔ اب 6 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، چونکہ ہمارے قائد چودھری شجاعت صاحب نے فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ چودھری شجاعت صاحب آپ کے قائد ہو گئے اب؟ جی وہ ہمارے اتحادی ہیں تو ہمارے قائد ہی ہیں نا۔ ویسے تو چودھری شجاعت صاحب کی پرسنالٹی سے میں بڑا انسپائر ہوں۔ اچھا، میں آج تک صرف 2 بندوں کی پرسنالٹی سے متاثر ہوا ہوں، ایک پھٹو صاحب اور ایک چودھری شجاعت صاحب۔ اچھا ہاں جی، پھٹو صاحب نے بھی بڑا کمال سیاسی سلوگن دیا تھا، روٹی روٹی اور مکان۔
راجہ صاحب روٹی کپڑا اور مکان تھا. پھر تسی گل کر لو. حد ہو گئی ہے. ویسے ایک بات ہو رہی ہے تو آپ بیچ میں کیوں بول رہی ہے؟ مجھے بھی پتا ہے روٹی کپڑا اور مکان انہوں نے کہا تھا, مگر میں فیصلہ بات کہوں, وہاں کپڑا بہت ہے, ہم نے کپڑا اٹھا کے وہاں بھی روٹی لگا لی ہے, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ چودھری شجاعت صاحب آپ کو کیسے پسند آ گئے؟ ان کی بھی پولیٹیکل فلسفی مجھے بڑی پسند ہے. کون سی؟ یہ جو وہ کہتے ہیں روٹی شوٹی کھا کے جانا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسئلے چھوڑ دیں, اب جو ویورز کہہ رہے ہیں ہم سے کچھ تو وہ تو سن لیں. چلیں سنائیں جی, وہ سنا دیں. ارشد اقبال فن لینڈ سے لکھتے ہیں, سلام ڈیئر حسب حال ٹیم, وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جنید صاحب آپ نے اپنے ایک سیگمنٹ میں درست کہا کہ قوموں کی ترقی میں پابندی وقت کا بھی اہم کردار ہوتا ہے. یہ میں نے بھی کہا تھا بھائی جی, میں اس کلے نہیں کہا تھا. شروع تو انہوں نے کیا تھا نا. اچھا چلو ٹھیک ہے, تو پھر یہ بتائیں نا کہ شروع آپ نے کیا تھا تو عییجی صاحب نے درست کہا تھا. جی جی وہی. یہاں فن لینڈ میں وقت کی پابندی بہت سختی سے کی جاتی ہے. اچھا. میرا ایک دوست 3 منٹ کی تاخیر سے انٹرویو کے لیے پہنچا تو کمپنی نے انٹرویو لینے سے ہی انکار کر دیا. خیر بھائی جی, اس مسئلے میں تو پاکستان میں سمجھتا ہوں فن لینڈ سے زیادہ ایکٹیو ہے اور چست پایا گیا ہے. فن لینڈ میں تو انٹرویو جو دینے جاتا ہے وہ پابندی وقت کا خیال رکھتا ہے نا. ہمارے پاکستان میں جو انٹرویو لینے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پابندی وقت کا خیال رکھتا ہے, چونکہ جو انٹرویو کا ٹائم ہوتا ہے اس سے بہت پہلے بندے سلیکٹ ہو گئے ہوتے ہیں. یہاں جو انٹرویو دینے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہیں. وہ انٹرویو کے وقت کیا, انٹرویو کے دن کیا, ہفتہ پہلے ہی فون کرا دیتے ہیں کہ بھائی جی مجھے سلیکٹ کروانا ہے, آپ کی بڑی مہربانی. اس لیے یہ جو انٹرویو ہوتے ہیں نا, یہ تو اکثر لاوارث بے روزگاروں کا مذاق اڑانے کے لیے لیے جاتے ہیں. اچھا جی, حیدر کراچی سے لکھتے ہیں, عزیزی صاحب آج آپ اس رات سے پردہ اٹھائیں کہ جنید صاحب ہر وقت ٹیبل کو اتنی مضبوطی سے کیوں تھامے رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی گرے کے گرے. بس بھائی جی شرماتا ہے, ابھی بچے میں اعتماد کی کمی ہے, اس لیے میں ہی پکڑ کے بیٹھتا ہے کہیں ڈگ نہ پڑے. فکر نہ کریں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ وڈا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ کانفیڈنس سے بیٹھا ہوتا ہے, آگے کاکھ بھی نہیں, نہ آگے ہے کچھ, نہ جیب میں ہے کچھ, نہ دماغ میں ہے کچھ. وہ کیا کہتے ہیں شاعر کے, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچیں, عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجیں. اصل میں بات یہ ہے جناب علی کہ یہ جذباتی آدمی ہے, گفتگو کرتے ہوئے چلنا شروع کر دیتا ہے, جیسے کئی بچے سوتے ہوئے نہیں چلنا شروع کر دیتے. اس لیے میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں بولتے ہوئے چلنا نہ شروع کر دیں, کیمرے کے اندر ہی نہ گھس جائے. اس کو میز آگے رکھ کے تو ہم نے بنا ہوا ہے. اچھا عزیز صاحب انہوں نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے, دکھائیں جی. یہ دیکھیں کتنی ایکوریٹ تصویر تلاش کیا. ہائے 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 ہائے, اگر اس بھائی کی پینسل ختم نہ ہوتی, اس نے اینک بھی بنانی. یار ویسے یہ تصویر دیکھ کے مجھے محسوس ہوا ہے کہ پاک جنید تمہارا منہ باکسر سے نہیں ملتا. تم مجھے باکسنگ گلوز لا کے دو, ابھی پریکٹس شروع کر دیتا ہوں یار. اوپس. اگلا خط پڑھو جلدی سے. اچھا جی, ظہیر خان پشاور سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب علی. عزیزی صاحب آپ بلور صاحب کے خلاف باتیں مت کیا کریں. یقین جانیں کہ جب سے بلور صاحب آئے ہیں ہم جی بھر کے ریلوے پلیٹ فارم پر کرکٹ کھیلتے ہیں. صرف اس وقت کھیل میں خلل پڑتا ہے جب بھولے بسرے کوئی ٹرین آ جاتی ہے. واہ 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 واہ, بس جی پھر آ جاتی ہے ٹرین تو آئی کو کون روک سکتا ہے. اب ریلوے کی بلور صاحب کے ہاتھوں آئی ہوئی ہے تو اب کیا کہا جا سکتا ہے. ویسے یہ سن کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بلور صاحب چلو ریلوے نہ صحیح کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. یار بلور صاحب کو یہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کیوں نہیں لگواتے؟ بس یار کمال پائی ہے غلام احمد بلور صاحب. دیکھو یار
کتنی وزارتیں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں، محکمہ ماحولیات کی کتنی خدمت کر رہی ہیں. وہ کیسے؟ ساری گڈیاں بند کر دی ہیں یار، ریل گڈی کے دھوئیں، وہ چک 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 چک، وہ آواز کا پولوشن، ہر چیز ختم کر دیا انہوں نے. پھر محکمہ زراعت کی کتنی خدمت انجام دے رہے ہیں. وہ کہاں سے آ گئی؟ یار دیکھو تو صحیح، سارے پاکستان کی ریلوے لائن خالی کر دیا، ایڈا ایڈا گنا ہو گیا ادھر سے ہی کسان پرا پٹ پٹ کے گنے ریلوے لائن پہ رکھ رکھ کے گنڈیریاں کر رہے ہیں تڑائے تڑائے. اب تو کوئی ریل گاڑی اگر پھلے چکے ریلوے لائن سے گزر جائے تو کسان بیچارے شور مچا دیتے ہیں، جہاں ساری فصل کا بیڑا گرک کرتا ہے. ٹریفک دیکھو یار کیسی اچھی کر دی ہے بلور صاحب نے، نہ کوئی ریل گڈی آتی ہے، نہ ریلوے پھاٹک بند ہوتا ہے، کھلے پھاٹک بسیں آ جا رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، کوئی رش نہیں پڑ رہا. دیکھو ٹریفک. اچھا جی، اگلا میسج اسما ابراہیم انصاری لکھتی ہیں، عزیزی انکل آپ گجرانوالہ کے کھانے کی بہت باتیں کرتے ہیں، تو آپ بھی تو وہاں کے ہی ہیں، کیا آپ بھی بہت کھاتے ہیں؟ شاباش بیٹا، اتنا بڑا منہ اور میں نے اخروٹ توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کھانا کھانے کے لیے ہی ہے بیٹے. اس کا مطلب ہے آپ اپنا مذاق خود اڑاتے ہیں. نہیں نہیں بیٹا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے. گجرانوالہ کے پانی میں، اس کی آب و ہوا میں کوئی تاثیر ہی ایسی ہے کہ وہاں بھوک بہت لگتی ہے. مجھ سے قسم اٹھوا لو، میں جتنی دیر لاہور رہتا ہوں مجھے بھوک نہیں لگتی. اتنی سی روٹی کھاتا ہوں بڑی مشکل سے. گجرانوالے میں جاتا ہوں، بس نہر کراس کرتا ہوں، میرے پیٹ میں چوہے لڈیاں ڈالنی شروع کر دیتے. ہاں گجرانوالہ آ گیا، ہاں گجرانوالہ آ گیا. میرا سکوٹر بغیر موڑے ہی تندوروں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے، وہاں کے تکے خواب اتنے مشہور ہیں یار. چیلوں کے آگے گوشت پھینکو تو وہ گوشت اٹھا کے کسی ہوٹل پہ لے جاتے ہیں. پرائرہ ان پون دوی. گجرانوالہ میں تو جو بکرے ہیں نا، وہ سویرے سویرے خود اپنی کھال اتار کے کلی پہ ٹانگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جیڑی رات سیکھتے ہوئے وہ باہر نہیں ہوتے. یہ جو لوگ ٹرکوں پہ بکرے لے کے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں نا، گجرانوالہ آنے سے 10-15 کلومیٹر پہلے ہی بکرے ڈرائیور کو ریکویسٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں. بھائی گجرانوالے باہروں باہر ہی نکلی، اور گجرانوالے دے اندر نہ جائیں نہیں تے کاکھڑیوں بچنا پچھے. یار میں نے ایک بندے کو دیکھا، منگل بدھ گوشت کا ناغا نہیں ہوتا، وہ منگل والے دن خالی سیخ پکڑ کے چبا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جی پاویں ہوتے کچھ نہیں، ٹیسٹ آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ باقی شہروں کے لوگ تو روٹی کھا کے ہائم کرنے کے لیے اوپر سے پھکی کھاتے ہیں. گجرانوالے والے روٹی کھانے سے پہلے پھکی کھاتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک دوست کی طرف گیا، وہ پھکی والا مرتبان آگے رکھ کے لگا ہوا. میں نے کہا چلو آپ روٹی تو کھا لو. کہتا بھائی جی جگہ ہی نہیں بچی، پھکی ہی نہیں کھا لیں. کہتا چلو پھکی ہضم کرنے کے لیے کلو کڑائی کھا لیتا ہوں، ویسے گنجائش نہیں ہے. گجرانوالہ کے لوگ تو روٹی ہضم کرنے کے لیے پھکی نہیں کھاتے، روٹی ہضم کرنے کے لیے پھر روٹی کھا لیتے. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا عزیز صاحب، ہمیں بہت ساری میلز موصول ہوئی ہیں کہ ہم جب پرانی یادوں والا سیگمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے شادی بیاہ کی رسم و رواج کا ذکر کیا، لیکن اس میں ہم نے ایک بات کا ذکر نہیں کیا، ہم نے شادی والی گھوڑی اور ڈولی کا ذکر نہیں کیا. ہائے 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 ہائے، ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چکان. بھائی جان انہوں نے گلوکاری کی فرمائش نہیں کی، انہوں نے کہا یہ گھوڑی کا کلچر تھا اور ڈولی کا، اس کا ذکر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تم نے گلوکاری شروع کر دی. یار میں وہی ذکر کرنے لگا تھا یار، اب میں پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی میں کر لی تھی. مینوں لے چلے بابولا، لے چلے وے. ہائے ہائے ہائے، بہت اعلیٰ. یار کیا یہ رسم ہوتی تھی، تم یقین کرو پا جنید. ٹھہر جاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، تم نے خود اپنی زندگی میں یہ جو شادیوں میں گھوڑی اور ڈولی کا کلچر تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تم نے؟ اگر تم
मेरी उम्र को نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں سنجیدگی سے بتاؤ خود دیکھا مطلب اس وقت تم نے دیکھی ہے شادیاں جب یہ دونوں چیزیں گھوڑی اور ڈولی شادیوں کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھی یار کیا کرتے ہو میرے چاچے کی شادی تھی سکے چاچے کی سوترے پنڈ ہم لوگ گئے ادھر ہائے 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 لو جی چاچا جی کو تیار تیور کر کے زیادہ تیل چوپڑ کے بال بنا کے جب آگے انا سیرا بن کے اس سیرے میں سے تو نیری کچھ نہیں تھا ایسے پورا لڑیوں سے بھرا ہوا سیرا بن کے جب چاچا جی کو 2-3 دوستوں نے گھوڑی پہ چڑھایا میں اس وقت میں کچھ 3-4 سال کا تھا مجھے انہوں نے شربالہ بنا کے گھوڑی کے پیچھے بٹھا دی ہائے میں ننا منا میں نے تو پیچھے سے چاچے کو پکڑ کے اونچی اونچی رونا شروع کر یہ شادی کے حوالے سے تمہارا رونا بچپن سے ہی ہے ہاں یار کیا بات کر رہے ہو وہ گھوڑی کے ڈر سے میں اس وقت رویا اچھا 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 لا جناب اس وقت کون سنتا ہے رونا گھوڑی ٹور پڑی جناب سرخ کپڑا ہوتا تھا جس کا تھیلا بنایا ہوتا تھا ایک تھیلے میں چھوارے ہوتے تھے ایک تھیلی کے اندر پیسے پان ڈالا ہوتا تھا I mean change ہاں وہ جو چینج ہوتا تھا نا پیسوں کا وہ نکال کے ایک بزرگ پھینک رہا تھا پیسے لاڑے کے اوپر دولے کے اوپر میرا خیال ہے ہماری یوتھ کو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیسے لٹائے بھی جاتے تھے بارات کے موقع پہ بہت کم لوگوں کو میرا خیال پتا ہوگا گاؤں میں چھوٹے شہروں میں ابھی بھی لٹائے جاتے ہیں بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں انے باپ گھوڑی کے پیروں میں گھس جاتے ہیں نالیوں سے پیسے نکالتے تھے وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کپڑے خراب کر دیتے تھے بزرگوں کے پیسے پکڑنے کے لیے پورا سیاسی منظر ہوتا تھا پیسے لوٹنے کے حوالے سے لو جناب وہ کو بزرگ تھے مجھے اب یاد نہیں کون تھے انہوں نے وہ لال رنگ کی گتھلی میں سے پیسے نکال کے پھینکے ہیں دولے پہ سوٹ کہتے ہیں اسے پیسے پھینکنے اچھا اس میں سے پتہ نہیں کو تیلی چوانی گھوڑی کی آنکھ میں وجی ہے گھوڑی ایک دم تربک گئی کیا تربک گئی کیا مطلب تربک ہوتا ہے یہ جیسے رانا ثناء اللہ کا بیان سن کے راجہ رعائی نہیں تربک جاتا اسے تربک کہتے ہیں اچھا تربک TRIBEK تربک یہ سپیلنگ ہے تربک کے صحیح لو جی گھوڑی بیچاری تربک گئی اس کی آنکھ میں تیلی چوانی جو بج گئی گھوڑی نے کون سی اینک لگائی ہوتی نہیں یار اینک تو لگائی ہوتی مگر اس کی اینک کے شیشے نہیں ہوتے وہ بج گئی تیلی چوانی اس کو اب اس نے اچھلنا شروع کر دیا تربک کے میں اس وقت چھوٹا سا بھی بڑا سمجھدار ہوتا تھا میں ڈر گیا بڑا سخت میں نے اپنے ابا جی کو آواز دی اللہ بخشے میں نے کہا ابا جی وہ جناب بیاہ تو چاچے کا ہے مجھے ساتھ کس بات کا وقت ڈال دیا ابا جی نے فٹاٹ مجھے نیچے اتار اسی لیے پھر میری شادی بھی لیٹ ہوئی تھی اچھا میں والد صاحب کو کہتا رہا ہوں ابا جی اب مجھے گھوڑی پہ بٹھائیں میں کافی بڑا ہو گیا ہوں کہتے نہیں پتر تو ڈر جانا تیرے گھوڑی پہ اب نہ میں ابا جی کو کہنے جوگا کہ ابا جی اب میرا ڈر لے گیا ہوا ہے پھر آکے کہ ایک دن میں نے کہا ابا جی پیدل ہی لے چلے جناب گھوڑی کو ضروری تو نہیں ہے میری شادی ہوئی میری اچھا آپ تو صرف گھوڑی کا ذکر کر رہے ہیں لوگوں نے ڈولیاں بھی نہیں دیکھی ہوئی وہی میں بتانے لگا ہوں نا اللہ لوگ کے جب پھر برات جاتی تھی گھوڑی پہ بٹھا کے دولہے کو لے کے جاتے تھے ادھر سے سارے رسم و رواج کے بعد پھر دلہن کو ڈولی میں بٹھا کے لاتے تھے بالکل ڈولی ہوتی تھی اس طرح کی اپنا جیسے یہ تم سمجھ لو کہ ٹرانسفارمر ہے اور بیچ میں بجلی کوئی نہیں ٹرانسفارمر پہ تو لکھا ہوتا ہے نا خطرہ 11,000 وولٹ ڈولی پہ لکھا نہیں ہوتا مگر خطرہ اس میں 22,000 وولٹ ہوتا وہ ڈولی کو بانس لگائے ہوتے تھے بڑے بڑے اور جو دلہن کے بھائی ہوتے تھے نا وہ رسم یہ ہوتی تھی کہ وہ ڈولی کو کندھا دیں گے بہن کی ڈولی کو کندھا دیں گے بہن کو خود ڈولی اس کی رخصت کریں گے ان کو کہار کہتے تھے ڈولی اٹھانے والے وہ تھوڑا سا رسمن وہ بھی اٹھاتے تھے کوئی ایسے بھائی بھی اور اس کے بعد پروفیشنل کہار جو ہوتے تھے وہ ہاں وہ بھی ہوتے تھے یہ تو دلہن کے ویٹ کے حساب سے ہوتا تھا نا اگر بھائیوں سے نہیں اٹھائی جا رہی تو ساتھ دوست احباب یا قین بھی کندھا دے لیتے تھے لو جناب وہ دلہن جو ہے وہ ڈولی پہ بیٹھ کے یہ نزدیک کہیں جانا ہوتا تھا تو 4-5 گلیاں تو ڈولی پہ ہی جاتی تھی اگر کسی دوسرے شہر جانا ہے تو ادھر سے اتار کے پھر بس میں بٹھا لیتے تھے یہ دولہے والی گاڑی جو ہے یہ کاریں بڑی بڑی سجانا یہ تو اب آیا ہے اب تو کاریں بھی نہیں سجاتے لوگ بالکل یا تو ایک سمبولکلی ایک بوکے رکھ دیا جاتا ہے گاڑی پہ پہلے تو پوری گاڑی کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا نا اب تو رواج یہ ہے کہ ایک آدھ بوکے رکھ دیا جاتا ہے بلکہ اب تو یہ ہے کہ بوکے بھی نہیں رکھا جاتا پھول مہنگے بہت ہو گئے
لا جناب وہ دلہن جو ہے نا وہ ڈولی میں بٹھا کے لے کے جاتے تھے. وہ جو ڈولی ہوتی تھی نا وہ ہر محلے میں کسی نہ کسی بندے کے پاس ہوتی تھی, وہ کرائے پہ دیتا تھا وہ. ہاں, اور یہ جو گھوڑی ہوتی ہے شادی والی یہ بھی کرائے پہ ملتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بچے کی شادی ہے کہ گھوڑی پال لو گھوڑی سے بٹھانا ہے, یہ بھی کرائے پہ مل جاتی ہے. اور یہ جو بینڈ باجا بجانے والے نہیں ہوتے براتوں پہ آ کے, ان سے بھی یہ ڈولی کرائے پہ مل جاتی تھی. ہاں, اور ڈولی بڑی سجی ہوتی تھی, اس کو سرخ رنگ کے کپڑے سے لپیٹا ہوتا تھا یا اس پہ بھی پھول شول لگائے ہوتے تھے, بڑی سجا کے ڈولی لے کے آتے تھے. اور بینڈ باجے والوں سے مجھے یاد آیا, یہ جو بینڈ باجا بجاتے ہیں نا, ان کے سامنے محلے کے شرارتی بچے جو ہوتے تھے نا چلاک سے, وہ آگے باجا بجانے والوں کے سامنے امبلی چوسنا شروع کر دیتے تھے. وہ امبلی چوستے ہوئے دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے نا, وہ باجا بجانے والے بیچارے تنگ ہوتے تھے, ان کے منہ میں پانی آ جاتا تو باجا نہیں تھے بجا سکتے. وہ پھر ان کو بڑا مارتے تھے, پکڑ کے دوڑ جائے تو خبردار ادھر آئے. اچھا, یہ تو خیر گھوڑی اور ڈولی کا پریکٹیکل استعمال ہے نا, باقاعدہ ایکچوئل استعمال تھا ہر شادی پہ. اب بھی ہمارے ہاں ماڈرن شادیوں میں بھی سمبولکلی استعمال ہوتی ہیں دونوں چیزیں کہیں کہیں, میرا خیال ہے. کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یار اس وقت تو ہر شادی ایسے ہوتی تھی نا, دلہن ڈولی میں ہی جاتی تھی اور دلہا گھوڑی پہ ہی آتا تھا. تم گانوں سے اندازہ لگا لو نا, ہر گانا اس حساب سے بنا ہوا ہے. دے شاندار راجا میرے بابل دا پیارا, امبڑی دے دل دا سہارا, نہیں ویر میرا گھوڑی چڑھیا, ورنہ ویر میرا گڈی چڑھیا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کل تو یہ گھوڑی اور ڈولی کا جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹس سمبل بن گیا ہوا. اب تو جب پرانے وقتوں کی, جن وقتوں کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی جو ڈولی تھی وہ امیر خواتین کی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہوا کرتی تھی, اور گھوڑی یا گھوڑا وہ امراء کے لیے ہوا کرتا تھا. تو اس وقت بھی اس کا تعلق جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہی تھا اس وقت بھی. یہ مغلوں کے دور میں ملکہ اور شہزادیاں ڈولی پہ بیٹھ کے سفر کرتی تھی. ہاں, پھر وہ بگی کو انہوں نے اس طرح ڈولی کی طرح کور کرنا شروع کر دیا. ہاں, اور یہ جو گھوڑا یا گھوڑی جو ہے اس پہ بیٹھ کے جانا بھی امیر لوگوں کا کام ہوتا تھا. یہ گھوڑا رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا ہوتا. جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ گھوڑی پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور ایئرپورٹ پر طیارے سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ, 24 گھنٹے میں 3 واقعات پیش آ گئے. یار یہ پرندوں کی بہت ہی دوستی ہے پی آئی اے کے جایوں کے ساتھ. پوری دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں, لیکن لاہور میں ان واقعات کی بہتات کی ایک بڑی وجہ ہم نے اپنے کچھ عرصہ پہلے شو میں ذکر بھی کیا تھا کہ چیل گوشت کی جو فروخت ہے, سر عام دھڑا دھڑ چیل گوشت فروخت ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو چیلیں اور بڑے سائز کے پرندے ہیں, ان کی تعداد میں بھی ظاہر ہے اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ حادثات کا باعث بنتے ہیں. اور یار یہ بات نہیں ہے, یہ جو پرندے ہیں نا یہ پی آئی اے جہازوں کے قریب ہو کے ان سے باتیں کرتے ہیں. اچھا, ہاں, ان سے پوچھتے ہیں گل سنے, اور مجھے کلا بندہ شی کرے میں اٹھ جاتا ہوں, تمہیں 250-300 بندہ منتیں کرتا رہتا ہے, تم 6-7 گھنٹے کیوں نہیں اڑتے ہو. آگے سے پی آئی کا جہاز اسے کہتا ہے گل سن, تینوں آندیاں نے ٹک ٹک دی گلاں, تیرے پنڈے تے لکھیا ہوئے نا پی آئی اے تے پھر اڈ کے بہا دفعہ چور جیا, کدی کسی بچے دے ہاتھ روٹی کھو کے اڈ گیا, کدی کسی دے کوٹھے تو بوٹی چوک لئی, نا مراد چوریاں کرتا پھردا. آگے سے پرندہ کہتا ہے گل سن میں تو چوریاں کرنا, نا مراد تو تے ڈکیتیاں کرتا پھرنا ہے. ہر 3-4 مہینے بعد گورنمنٹ دے کن پڑی تے پستول رکھ کے اربا روپیے کਢا لینا. نا مرادہ کھانا انہیں تے اڈنا ہر واری لیٹ ہی ہے. آگے سے پھر جہاز کہتا ہے گل سن بہت یہ گلا نہ کر, تو تاں چھیتی اڈ لینا, تو پرا نو انجن بھی کر لینا. نا مرادہ میرے کو ہوندا نہیں, مینوں گلا کرنا ہے, چوہے کی تیری شکل چل جا دوڑ جائے تو. آگے سے پرندہ کہتا ہے گل سن یار چوہے تو یاد آیا, میں سنیا پی آئی اے تے جہاز چوہے بڑے ہوندے نے, ذرا بوہا تے کھول ایک چوہا پھڑ لواں. اچھا جی, اگلی خبر ہے, پاکستانی پروفیسرز نے تحقیق کی ہے کہ دیسی ٹوٹکوں سے خطرناک امراض کا علاج ممکن ہے. جی پہلی تحقیق کی ہے پاکستانی پروفیسروں نے, وہ بھی غلط کر دی. یار خطرناک بیماریوں کے دیسی ٹوٹکے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ بندہ پورے ہی نہیں کر سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کولو کے تیل سے موٹر سائیکل چلانا. میں نے ایک دفعہ کیم بدپرہی صاحب سے کہا کہ کیم صاحب کو شوگر کا علاج نہیں نکلا, کوئی دیسی ٹوٹکا. کہتے ہیں کیوں نہیں ہے جی, تم ایسے کیا کرو سویرے سویرے اٹھ کے
गूंगी गुलहरी की पूंछल लेके गोडियों के ऊपर फेरा करो, एक हफ्ता फेरो तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। और मैंने कहा जाने दे खुदा के वास्ते कीम साहब, गुलहरा तो गूंगा हो सकता है, गुलहरी कहां से गूंगी होगी? जिसके साथ छोटी ये लग गई वो गूंगी हो सकती है? बीवी गुलहरी, चलो नर बेचारा तो हो गया गूंगा, अल्लाह माफ करे, मादा गूंगी नहीं हो सकती। फिर एक दफा मैंने कहा हकीम बदपरही साहब हजूर एक नुस्खा बताएं, मैं जब सोया होता तो मेरे दिल पे बड़ा वजन पड़ता है, मैं एकदम चीख मार के उठ पड़ता हूँ। कहते हैं इसका बड़ा आसान सा देसी टोटका है, काला नाग लेके उसकी सिरी के ऊपर 555 लिख दो, तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा, अब मैंने कहा हकीम साहब काला नाग भी मैं पकड़ लूंगा, उसके ऊपर 555 लिखने के लिए चिट्टा मारकर मैं कहां से लाऊं? काले नाग के ऊपर मैं काले मार्कर से 555 लिखूंगा तो नाग को नहीं पता चलना मुझे क्या असर होना है। फिर एक दफा मैंने कहा कि हकीम साहब मेरा छोटा जो बेटा है उसको सबक याद नहीं रहता, को उसके दिमाग तेज करने का टोटका बताएं। कहते हैं बड़ा आसान सा टोटका है, कुछ समझदार मझ की पूंछ का बाल तोड़ के इसके सर के गिर्द बांधो, इसका येन कंप्यूटर हो जाएगा। अच्छा। अब मैंने कहा जी बाल भी तोड़ लूंगा, सर पे बांध भी लूंगा, समझदार मझ किधर से मिलेगी? जो बेचारी बीन नहीं समझती वो समझदार कटा है। उसके बाल ने क्या असर करना है जिसे खुद कोई लफ्ज आता है? कहां से समझदार मझ लेके आऊं इतनी, मैट्रिक पास मझ। बंदा पहले 10 साल मझ को स्कूल छोड़ के आए, 10 साल बाद पता लगे जी मझ फेल हो गई। एक दिन हकीम साहब खुद ही मेहरबान होकर मुझे कहने लगे ये एक टोटका याद रखना, अगर किसी वक्त छोटी मक्खी लड़ जाए तो वड्डी मक्खी का शहद लेके उधर मलो, अगर वड्डी मक्खी लड़ जाए तो छोटी मक्खी का शहद लेके उधर मलो। मैंने कहा जाने दो हकीम साहब खुदा के वास्ते, वड्डी मक्खी लड़ जाए बंदा छोटी मक्खी का शहद लेने जाए, मक्खी हथी पड़ जाए, वो कहे भाई जी जिसके साथ आपकी लड़ाई है उसका शहद ले जाके चल दो। खबर है कि रमजान से कई रोज पहले ही अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में 60% इजाफा। इसमें खबरियत ये है कि रमजान से कई दिन पहले क्यों इजाफा हुआ है? रमजान के मौके पर इजाफा हो जाए वो तो नॉर्मल बात है, रमजान से कई दिन पहले इजाफा क्यों हुआ है? नहीं ये हमारी हुकूमत और दुकानदार भाई दोनों मिल के रमजान में इस्लाम की खिदमत कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, जो लोग बुजुर्ग बच्चे बीमार जो नहीं रोजा रख सकते उनको भी मजबूर करते हैं कि रखो रोजा। नहीं रखना तो जितने तुम्हारे पास पैसे हैं जाओ इसमें खुर्दनोश शिया ला के दिखाओ। हाय हाय हाय, सारी दुनिया में रमजान के महीने में खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाती हैं मां सिवाय इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आहा, और गवर्नमेंट भी देखो देख रही होती है, हर साल मीडिया रोने रोता है और गवर्नमेंट सुन के सिर्फ अपनी जमहूरियत बचा रही है। अल्लाह ना करे, मुझे तो लगता है इधर सब कुछ खत्म हो जाने सिर्फ जमहूरियत बच जानी। ऐसा ऐसा जालिम जखीरा अंदोज है यार, रमजान का महीना शुरू होता है चीजें स्टोर कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं। मैंने एक बंदे को देखा वो शुरू हो गया हुआ है, उसने अपने घर का पूरा जो पहला कमरा भरा हुआ है ये कुकिंग ऑयल के साथ। ओ मैं कह इतना तेल सुटा लिया तुमने, तुम्हारा घर फंस के चलता है। आगे से दांत निकाल के कहता है फंस के ही चलता है तो ये जखीरा किया हुआ है। मैंने कहा चल पुत्र इधर घर चला लेना अपना, अगे जाके जो तुमने फंसना है ना उधर फिर तुम्हें कोई तेल नहीं चला सकेगा। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।